खुश आमदीद नाजरीन, एक बार फिर प्रोग्राम सुबह हिदायत में, और जो इस हिस्से का टॉपिक है अभी भी देर नहीं हुई, तो इस पर आप भी बात कर सकते हैं। और जो भी हिचकिचाहट या एक शर्माहट होती है, और अगर हम अपनी बात करें या थोड़ी सी अगर उम्र बड़ी हो गई है, हमने कुरान पाक को सही तौर अरबी तलफ़्फ़ुज़ के साथ पढ़ना नहीं सीखा, बाज़ औक़ात थोड़ा शर्माते हैं कि हम मौलवी साहब से किस तरह कहेंगे, ये किससे सीखेंगे। लेकिन बहुत से अब ऐसे इदारे मौजूद हैं, ऑनलाइन सहूलतें मौजूद हैं, आप इमाम बारगाह या मस्जिद में अपने उलमा कराम से इसकी रहनुमाई ले सकते हैं। देर नहीं हुई, और जैसे इससे पहले एक तस्वीर थी हमारी जिसमें 92 साला एक मोमर ख़ातून जॉर्जेट लिपाउले ने बेल्जियम में इस्लाम कबूल किया है, तो जब वो उन्होंने सोचा है कि अभी देर नहीं हुई, तो हम क्यों ऐसा सोचते हैं। लीजिए, इससे के पहले कॉलर हैं, फिर आपसे भी बात करते हैं कि आपके इस हवाले से क्या तासरात हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम फरूक भाई, अली मदद, मौला अली मदद मुसी साहब, बिस्मिल्लाह। फरूक भाई इतनी दुआ नहीं करिए, हिदायत टीवी कहती है हर एक को जिसकी हद नहीं। अभी जो है मैं बच्ची का सुना, 2 साल की बच्ची जो है छोटी नारे हैदी लगाई। एक वक्त का किस्सा है कि विलायत टीवी पे एक माँ बोले बहुत खुश थे, तो बोले लगे मौलाना बने लगे क्या बात है, आज बहुत खुश है। और मेरा बच्चा बात नहीं करता था, ना सलाम, ना आदाब, ना कुछ, ना मम्मा, ना पापा बोलता था। आज मैं इतना खुश हो, बच्चा जो है एक बोलने लगा अंकल याली 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 बोला बोलने लगे। इतना खुश थे जिसने तो बोलने लगे अरे माजिद मूसवी को, मौलाना बोलने लगे माजिद मूसवी को दुआ दीजिए, ये नारे हैदरी आज इतने साल से होने से आज बच्चा अली अली बोल रहा है। क्या कहने हैं माजिद अब भी बच्ची का सुन के खुदा सलामत रखे, बच्ची को खुदा खुश रखे, उनके माँ बाप को, और अली अली कर देंगे मौला के माशाअल्लाह। हिदायत टीवी को खुदा सलामत रखे, आपकी टीम को। इलाही आमीन भाई, इलाही आमीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नारे तकबीर अल्लाहु अकबर, नारे रिसालत या रसूल अल्लाह, नारे हैदरी या अली, नारे खैबरी या अली, दम दम अली अली, दम दम अली अली, हर दम अली अली। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। हुसैनिया जिंदाबाद, हुसैनिया जिंदाबाद, हिदायत टीवी जिंदाबाद। लब्बैक या हुसैन। शुक्रिया बहुत बहुत, खुदा सलामत रखे आप। आप भी सलामत रहिए। माजिद मूसी साहब अमेरिका से, हालांकि इस वक्त बहुत अर्ली मॉर्निंग है वहाँ पे, लेकिन मूसी साहब आते हैं, हमें एक ईमान अफरोज़ एक कॉल करते हैं और हमारे भी ईमान ताज़ा करते हैं। जी सिस्टर, अभी भी देर नहीं हुई। कॉलर है तो कॉलर नहीं, हमने वो कॉल्स बंद कर दी हैं। चलें ठीक है जी, हम इसी आपकी तबीयत खराब है, इसलिए मैं चाह रहा हूँ कि थोड़ा सा आपको वार्म अप करूँ थोड़ा सा। जी बिल्कुल, तबीयत नासाज है, कोशिश करूंगी एक प्रोग्राम को कंटिन्यू करने की इंशाल्लाह, और लेकिन वो उस तरह से नहीं जिस तरह होता वो फॉर्म नजर नहीं, लेकिन फिर भी इंशाल्लाह। अभी भी देर नहीं हुई। देखिए, मैं तो उसी हिसाब से कहूंगी कि सबसे पहले तो गुनाहों की माफी मांग लेनी चाहिए, उसमें देर नहीं करनी चाहिए, क्योंकि देखिए अल्लाह रब्बुल इज्जत ये क्या फरमाता है ना कि अगर आप मरने भी वाले हैं, अगर उससे पहले भी अगर आपने तौबा कर ली तो वो कबूल फरमाएगा। वाह वाह वाह। तो तौबा के लिहाज से मैं ये कहूंगी, इस्तग़फ़ार के लिहाज से ये कहूंगी कि अभी भी देर नहीं हुई है। जैसे कल किसी सारी बात में वही बात शामिल थी कि हम खुश नसीब हैं कि अभी जो है नामा अमाल की किताब खुली। बिल्कुल, हम अपने हाथों से चाहे तो उसमें गुनाह लिख सकते हैं, हम अपने हाथों से चाहे तो गुनाहों को मिटा सकते हैं। अभी भी देर नहीं हुई है, तौबा के दरवाजे खुले, तौबा के दरवाजे खुले हैं। लीजिए, कॉलर है हमारे साथ, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। फरूक भाई, आपको और बाजी को और आपकी सारी टीम को मेरा सलाम। मैं मिसेस सैयद जर्मन से बात कर रही हूँ। वालेकुम अस्सलाम बहन। मैं बाजी से एक सवाल पूछना चाहती हूँ। उन्होंने उनके पिछले एक प्रोग्राम में, मैंने पूरा प्रोग्राम नहीं देखा था, तो उन्होंने अपने प्रोग्राम में सुनहरी बात में बताया था कि मौला अली का फरमान बताया था कि जो इंसान 100 आयतें पढ़ के कोई भी दुआ मांगे, मैंने पूरा प्रोग्राम नहीं सुना इसलिए मैं नहीं बता सकती क्या पूरा बताया था कि 100 आयतें पढ़ के कोई भी दुआ करे तो वो पूरा कबूल हो जाती है। तो मैं उनसे जानना चाहती हूँ, अगर उनको इसका इल्म है तो क्या वो बता सकती हैं कि ये 100 आयतें एक आयत भी हो सकती है कुरान पाक की, या अलग अलग होनी चाहिए और इंसान देख के भी पढ़ सकता है, और उसका कोई खसूसी वक्त है, और ये कि रोजाना पढ़नी चाहिए या एक ही बार में ही? मैं आपको बता देती हूँ। जज़ाकल्लाह बहन, जज़ाकल्लाह। जी,
جیسے بہن کا وہ ابھی بھی دیر نہیں ہوئی، جو اچھی بات آپ نے کہی ہے تو دعا انہوں نے جی دوبارہ بالکل، مولا علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے یہ ارشاد فرمایا تھا کہ جو کوئی شخص قرآن پاک میں سے جو دل چاہے 100 آیتیں، جیسے قُلْ اللَّهُ احد، یہ ایک آیت ہو گئی نا، اس کو 100 دفعہ آپ پڑھیں ایک تسبیح، اور اس تسبیح کے پڑھنے کے بعد 7 بار یا اللہ، اس تسبیح کے بعد جو 7 بار یا اللہ پڑھے گا تو اس کی کوئی بھی حاجت ہو، اگر وہ پہاڑ پہ کھڑے ہو کر بھی یہ دعا یہ عمل کرے گا تو وہ پہاڑ اپنی جگہ چھوڑ دے گا۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ کوئی بھی سخت مصیبت، کوئی بھی ایسی پریشانی، کوئی بھی ایسی مشکل ہو، وہ حل ہو جائے گی۔ تو روز نہیں، اگر آپ کی کوئی حاجت ہے تو اس کے لیے آپ یہ عمل کر سکتی ہیں، روز پڑھنا چاہیں تو یہ آپ کی مرضی ہے، اور کوئی سی بھی آیت آپ دیکھ کے پڑھنا چاہیں آپ دیکھ کے پڑھیں، لیکن ایک ہی آیت، الگ نہیں، جیسے ایک ہی آیت قُلْ اللَّهُ احد تو آپ نے یہی 100 دفعہ پڑھنی ہے، اور اس کے بعد 7 بار یا اللہ کہنا ہے، اور پھر اپنی دعا مانگنی ہے، اور اس یقین کے ساتھ دعا مانگنی ہے کہ مولا علی ابن ابی طالب جیسی ہستی یہ ارشاد فرما رہے ہیں تو ضرور دعا قبول ہو۔ سبحان اللہ، یعنی 7 ٹائمز، 60 نہیں 60 نہیں ہے، 7 ٹائمز یا اللہ۔ میں نے کہا شاید آڈیو میں بعض اوقات یہ سمجھ آتی ہے۔ تو سسٹر بہت شکریہ آپ کی کال کا، اور اگلے کالر بھی ہمارے ساتھ۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام فاروق بھائی، ایک منٹ کے لیے ضرور آپ کو کلیئر کرنے آیا ہوں۔ جی بسم اللہ۔ آپ ویزا فار پاکستان کی ویب سائٹ پہ جائیے، ویزا فار پاکستان، تو وہاں ڈیول نیشنل 40 پاؤنڈز اور برٹش 140۔ ہم لوگوں کو غلط فہمی ہے کہ ہم ڈیول نیشنل ہیں، وہ انٹرپریشن اس کی یہ کرتے ہیں کہ آپ ڈیول نیشنل جب ہیں جب آپ کے پاس دونوں پاسپورٹ بھیا کے وقت موجود ہوں، ٹھیک ہے، ادروائز وی آل آر کنسیڈرڈ برٹش۔ فی لیتے وقت وہ 140 پاؤنڈ لیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ ہے، اور کہ میں 500 پاؤنڈ کے قریب دے چکا ہوں جو پارکنگ کے جرمانہ سمیت 2 بچیوں کے لیے ویزا لینے کا۔ یہ رہا سلسلہ۔ دوسرا جو آپ نے فرمایا تھا کہ 10 روپیہ یا کوئی بڑا نوٹ ہو تو اس پر 18,200 بیکٹیریا رہ سکتے ہیں، تو ایک بچے نے دوسرے سے کہا 10 روپے پر 18,000 کے قریب جرم رہ سکتے ہیں، تو اس نے کہا یار یا تو وہ بہت کنجوس ہیں یا ان کا خرچہ ہماری طرح نہیں ہے، ہم تو دال روٹی نہیں چلتی 4 آدمی کی پاس 10 روپے سے، تو دعا مل جاتا ہے۔ جزاک اللہ شاہ صاحب۔ شاہ صاحب مجھے لگتا ہے پاکستان جانے کی تیاری میں ہیں، اور ان کا ابھی تک ویزا نہیں لگا، تکلیف میں ہیں کہ ان کے ساتھ بہت برا ہوا ہے، تو اب وہ جب بھی آئیں گے وہ یہی باتیں کریں گے۔ بہرحال ہماری ہمدردیاں آپ کے ساتھ ہیں، اور پاکستان زندہ باد یہی نعرہ لگانا چاہیے۔ اب اتنی بھی برائیاں نہ کریں، بہت برا لگتا ہے مجھے کوئی پاکستان کو اتنا برا کہے تو۔ بس وہ جیسے انہوں نے وہی کمانے کے طریقے ہیں نا ہمارے، وہی بات ہے، پاکستان برا نہیں ہے، پاکستان کے لوگ برے ہیں جی، جو ادارے کام صحیح نہیں کر رہے، اور ان کا بھی یہی کہنا تھا۔ ایک اور کالر ہمارے ساتھ۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ ہلو، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام بھائی، ہمارے ساتھ کون، کہاں سے؟ میں اکرام رضوی بول رہا ہوں، یہاں لوٹن سے۔ جی جی بسم اللہ۔ لوٹن سے بول رہا ہوں، اکرام رضوی۔ جزاک اللہ، بولیے۔ اور آپ کو جو ہے پاکستان کی یا مسلمانوں کی جو اس وقت حالت اظہار ہے اس کے اوپر ایک بہت ہی مختصر ایک بات کہنا چاہتا ہوں۔ ضرور۔ وہ یہ ہے کہ اللہ کا وعدہ ہے، اللہ کہہ رہا ہے کہ قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا۔ یہ اللہ کا وعدہ ہے کہ تم فلاح پاؤ گے، کہ اللہ کا وعدہ کبھی غلط نہیں ہو سکتا۔ بالکل۔ قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا۔ تو ہم جو ہیں وہ لا الہ کا کیا مطلب لیتے ہیں؟ ہم نے پہلے تو لا الہ کہنا ہے۔ لا الہ کیا، الہ کیا ہے؟ الہ جو ہے اب بت نہیں ہے، الہ جو ہے وہ یہ ہے کہ جس سے ہم کو لالچ ہوتا ہے، جس سے ہم کو خوف ہوتا ہے، ہم اسی کو اپنا الہ بنا لیتے ہیں۔ اور اگر ہم الہ کے سامنے کھڑا ہونا شروع ہوں تو وہی سچی آزادی ہے۔ اگر ہم الہ کو مانتے ہیں تو الہ کا مطلب یہ کہ ہم الہ کے لیے کام کر رہے ہیں، اور جب ہم اپنے لیے اس کا انکار کرتے ہیں اور اس کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہم آزاد ہیں۔ اسلام کی آزادی اس الہ کو کہتے ہیں۔ اسلام کی آزادی یہ ہے کہ الہ سے انسان آزاد ہو۔ اس کی مثال جو ہے وہ یہ آپ دیکھ لیں کہ ایران جو امریکہ کے ساتھ تھا اس کی کیا حالت تھی۔ اب ایران جو ہے نا وہ امریکہ کے سے الگ ہوا ہے تو اب اس کی ترقی اور جو ہے اس کی عزت کا کیا حال ہے، اور وہاں کو فلاح ہے یا نہیں ہے۔ اس کو پاکستان کو جو ہے وہ آزاد ہونا ہے امریکہ سے۔ جب تک یہ امریکہ کی غلامی کرتے رہیں گے
करप्शन इसी तरह से बढ़ता रहेगा। करप्शन जो है वो बिलीफ से होता है, ईमान जहाँ पर नहीं होगा वहां पर बेईमानी आती है। ये जो है ना, आपने जो रास्ता इख्तियार किया है वो अमेरिका के रास्ता है। मुसलमान होते हुए आपने जो इलाह बनाया है वो अमेरिका को बनाया है। खुदा के लिए अल्लाह की तरफ वापस आए, इलाह को छोड़े, यही आपका जो है ना दुनिया में गुमराही का सबब है। जज़ाकल्लाह। इकराम रिजवी साहब लूटन से आप शामिल हुए, बिल्कुल दर्द दिल आप भी रखते हैं, और जो हमने बुत पाल रखे हैं, बना रखे हैं दुनिया में, जिनकी हम इबादत करते हैं, ज़ाहिर है फिर वो हम इनसे वैसे ही सलूक करते हैं। अगर हमें यकीन होगा अल्लाह ताला के ऊपर और अल्लाह ताला के सिवा किसी के आगे झुकेंगे नहीं, अपने आप को आका नहीं बनाएंगे, जिस तरह अमेरिका की इन्होंने बात की, तो अमेरिका के अलावा भी बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं, हमारे ख़ुद के गली मोहल्ले में कुछ ऐसे लोग होंगे जिनकी बग़ैर हम उनकी हक़ की बात, सच की बात उनको छोड़ के, जो गुंडा है, जो बदमाश है, हम उसको उसकी कह लें कि पूजा पाठ कर रहे हैं, उसको बुरा ही नहीं कह रहे। तो ये सिलसिला अगर हम अपनी गली से शुरू करें, अपने मोहल्ले से शुरू करें, तो जाते जाते हम एक दिन ऐसा आएगा कि ईरान की जैसे आपने मिसाल दी, तो हम भी खड़े हो सकते हैं, कोई ऐसी बात नहीं। एक और कॉलर, अस्सलाम वालेकुम। क्या कह रहे हैं? बहुत शुक्रिया मोहम्मद याकूब साहब। के साथ सलाम अर्ज करता हूँ। वालेकुम अस्सलाम। और आप लोगों की सुनहरी बात सुनी और आपकी बातें भी सुन रहा हूँ, मौलवी की बातें भी सुन रहा हूँ। तो अभी देर नहीं है फरूक साहब, कलमा पढ़ने वाले बहुत हैं, कलमा पढ़ने वालों के साथ प्यार करने वाले कम है। मुझे अफसोस है कि अभी भी कलमा पढ़ लो और कलमा पढ़ के करने वाले के साथ हो जाओ तो कभी देर नहीं हो सकती। कलमे वाले आपको देख रहे हैं, कलमे वाले आपको सुन रहे हैं, लेकिन अफसोस है कि हम उनको देखने के लिए कैसे हैं, क्योंकि हम लोग इतने गंदे हैं, हम लोग अपने आप को साफ नहीं कर सकते कि अल्लाह वाले हमको नजर नहीं आते। बहुत अफसोस की बात है, अल्लाह वाले छुपते नहीं है, मैदान में रहते हैं, डरते नहीं है, मैदान में रहते हैं, मैदान में रहकर शैतानों का मुकाबला करते हैं। तो बात यह है कि अभी भी देर नहीं है, करना पड़ो, करने वाले को समझो और करने वाले के साथ हो जाओ। अल्लाह ताला के रसूल और अहले बैत से प्यार करो और प्यार करना सीखो। मैं सबको अदब के साथ प्यार करता हूँ, जो अल्लाह के साथ, अल्लाह के रसूल के साथ प्यार करते हैं और अहले बैत के साथ प्यार करते हैं, और जो मेरे साथ भी दिल से प्यार करते हैं, मैं उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ और उनको अपने दिल में रखता हूँ। और मैं चाहता हूँ कि तुम लोग, आप लोग इसी तरह ही अल्लाह वालों के साथ प्यार करते हो, तो अल्लाह वाले को आपके घर आएंगे, आपको जाने की जरूरत नहीं है। ये अल्लाह वालों की शान है। इसी के साथ मैं जाना चाहता हूँ और मेरे चाहने वालों को अदब के साथ सलाम अर्ज करता हूँ और आप लोगों की टीम का शुक्रिया था और अदब के साथ सलाम इसी के साथ जाना चाहता हूँ। आपको फिर अदब के साथ सलाम अर्ज करता हूँ। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। जी, मोहतरम याकूब साहब आए और अपने हस्बे मामूल जो एक उनका अंदाज़ है उसमें तमाम नाज़रीन इनके अंदाज़ को पसंद भी करते हैं, बात की है। तो आज जी अगले कॉलर हमारे साथ आ रहे हैं, उनसे पहले बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी भाई, हमारे साथ कौन, कहाँ से? जी शायद बोल रहा हूँ जी, क्या नाम है, मैंने वो सिर्फ 2 शेर पढ़ने हैं। शायद साहब पढ़िए, 4 शेर पढ़ लें, कोई बात नहीं है। जी बिस्मिल्लाह जी, पढ़िए बिस्मिल्लाह। बिस्मिल्लाह जी। ज़माने को खुदा दिखला रहा है, ज़माने को खुदा दिखला रहा है, अलम अब्बास का लहरा रहा है, ज़माने को खुदा दिखला रहा है। तमन्ना थी जनाबे फातिमा की, करे हैदर जो
میرے بعد شادی ملے گا بیٹا نام عباس ہوگا مجھے مولا میرا بتلا رہا ہے زمانے کو خدا دکھلا رہا ہے مبارک دی فرشتوں نے علی کو مدینے شہر کی ہر ایک گلی کو کہا یہ سیدہ زینب نے بابا میرے پردے کا دامن آ رہا ہے علم عباس کا لہرا رہا ہے سبحان اللہ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد محمد شاہ صاحب بہت شکریہ اور جو بھی ناظرین اپنا ہدیہ عقیدت مزید پیش کرنا چاہیں ان کے لیے 3 بجے پروگرام ہے عقیدت کے پھول اس میں بھی آپ آ سکتے ہیں ایک اور کالر ہے ہمارے ساتھ السلام علیکم السلام علیکم فروغ بھائی میں دوبارہ حاضر ہوں جی بسم اللہ ضرور آئیے آج آخری دن ہے نہیں آپ آتے رہیے آپ کا اللہ خیر کرے آخری دن کیوں کیونکہ آپ آج کی روٹین میں تھوڑی سی رکاوٹ ڈال رہے ہو ایک ہاں ضرور نظریے کے مطابق میں تو چاہتا ہوں کہ وہ ایک جو رخ آپ دکھاتے ہیں شاید ہمیں نظر ہی نہ آئے جیسے آپ نے بتایا عملی طور پہ جو حکومت کے کارنامے تھے وہ ہمیں نظر نہیں آ رہے جو آپ کو نظر آ رہے ہیں ہمیں ذرا بتائیے کیا کیا کارنامے تھے پچھلے 5 سالوں میں ہمیں نظر نہیں آ رہے کہ آج آپ کا جو ٹاپک ہے ابھی دیر نہیں ہوئی ابھی دیر نہیں ہوئی میں اس پہ آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ ٹاپک کس نظریے سے آپ نے دیا ہے ابھی بتائیں گے الیکشن کے متعلق ہے یا کسی اور وجہ سے آپ کے اوپر ہے آخرت کی وجہ سے آپ جس طرف موڑنا چاہیں الیکشن پہ موڑنا چاہیں کوئی ہم نے کوئی بری عادت اپنا رکھی ہے اس کو نہیں ہم چھوڑ رہے یہ تو بات ہوئی اس پہ میں بات کروں گا یہ جی کہ لیکن ایک شعر ہے اس پہ آپ ذرا مجھے بتا دیں کہ صورت و حالات سے مایوس نہ ہو فاروق بھائی سنتا ہے مگر دیر سے خدا کہتے ہیں اسے اس پہ آپ کیا بات کریں گے بالکل صحیح مایوسی تو کفر ہے نا مایوس تو ہونا ہی نہیں چاہیے امید تو کرنی ہمیں اللہ تعالیٰ نے ہاتھ پاؤں دیے ہیں سوچ دی ہے سمجھ دی ہے بات یہ ہے کہ ابھی دیر نہیں ہوئی جی اس پہ میں آپ یہ بات کرنا چاہوں گا کہ ہر انسان جب کوئی کام کرتا ہے تو اس سے پہلے سے ہونا تو یہ چاہیے نا کہ پہلے اس کو سوچ سمجھ کے کرے اور پھر اس میں کوئی غلطی ہو تو پھر اس کو افسوس نہیں ہوتا کہ میں نے یہ کام جو کیا ہے سوچ سمجھ کے کیا غلطی ہوئی ہے تو چلو یہ میرے مقدر میں تھی یہ تو بات ہو جاتی ہے تو کچھ ایسی چیزیں ہیں جو انسان سوچتا کم ہے کرتا زیادہ ہے اور جو زیادہ کم سوچ کے زیادہ کرنے والی بات ہوتی ہے وہ اس پہ جب وہ ناکام ہوتا ہے تو وہ یہ سوچتا ہے کہ یار بس میرے ساتھ یہ ہونا تھا لیکن اپنے پہ وہ الزام نہیں لیتا کہ میں نے یہ جو کیا سوچ سمجھ کے نہیں کیا تو جب آپ اس بات کو ذہن میں رکھتے ہوئے اگر پہلے سوچ لیں بعد میں کام کریں تو پھر اگر کوئی کام غلط ہوگا تو پھر آپ کو افسوس نہیں ہوگا کیونکہ آپ نے پوری اسٹرگل کیا اس پہ پوری سوچ سمجھ کے بات کی ہے ابھی دیر نہیں ہوئی کا مطلب یہ ہے میں آپ کو آپ کی ذرا رونق بھی تو بنانی ہوتی ہے نا آپ کے پروگرام کی تو میں یہ کہوں گا کہ ابھی گورنمنٹ گئی ہے ابھی زیادہ دیر نہیں گئی اسے بھولنا نہیں ہے ابھی دیر نہیں ہوئی اس کو یاد رکھیں اس کے اچھے اچھے کاموں کو یاد رکھیں دیر نہیں ہوئی ان کا سوٹ کو یاد رکھیں کوئی نقوی صاحب اچھے کام بتائیں تو صحیح جسے ہم یاد رکھیں ان کو بھولنا نہیں ہے ان کو یاد رکھیں الیکشن میں یاد تو بہت ہے ایک نعرہ آپ سن لیں بس اس کے بعد میں بند کر دیتا ہوں کہ جب بھٹو دور میں الیکشن ہوا تھا نا تو یہ پیر پگالا وغیرہ نے نا ان کے خلاف کیا تھا تو لوگ کہتے تھے چنڈا میرے پیر دا ووٹ بے نظیر دا اب میں کہہ رہا ہوں کہ چنڈا میرے پیر دا تیر نشان بے نظیر دا تو ووٹ بلاول ویر دا جزاک اللہ اور سنیا بلاول ویر ایتھے آ گیا لڑ کے پتہ نہیں اور کنی سچائی ہے لیکن نقوی صاحب نہ ہو تو مزہ بھی نہیں ہے میں چاہوں گا آپ کو زیادہ چھٹیاں ملیں اور الیکشن تک 11 مئی تک آپ اسی طرح آتے رہیے
کیونکہ ظاہر ہے وہ ایک رخ ہم نہیں دیکھ پائیں گے جب تک نقوی صاحب نہیں ہوں گے. جی اور یہ آپ کا میسج تھا کہ ابھی بھی دیر نہیں ہوئی. ہم آپ کو کہہ رہے ہیں کہ ابھی بھی دیر نہیں ہوئی, اب بھی ہوش کے ناخن لیں, اب بھی جاگ جائیں, اور اب بھی اگر 5 سال بھی آپ کے لیے کم ہے. نقوی صاحب ابھی بھی دیر نہیں ہوئی, ابھی بھی دیر نہیں ہوئی نقوی صاحب, ابھی بھی آ کے کھولیں, ابھی بھی جاگیں, دیکھیں کہ ہماری اپنی جماعت MWM آگے بڑھ رہی ہے. کچھ سوچیں, یہ نسل در نسل جو ووٹ دیتے چلے آ رہے ہیں, اب اس کو ختم کریں. ابھی بھی دیر نہیں ہوئی ہے نقوی صاحب. ابھی بھی دیر نہیں ہوئی. جی اگلے کالر ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسے فاروق بھائی آپ؟ جی دعائیں آپ کی بھائی. ہمارے ساتھ کون, کہاں سے؟ میں عقیل کاظمی بول رہا ہوں بریڈ فورٹ سے. عقیل کاظمی صاحب بریڈ فورٹ سے. جی بھائی کیا کہنا چاہیں گے؟ بہت اچھا پروگرام کر رہے ہیں, مہربانی. خالی ایک تو میں نے پوچھنا تھا آپ سے پہلے, سب سے پہلے تو سائمہ باجی کہاں گئی؟ اور کوئی سوال میں ضرور بتاتا ہوں. اور بھی سوال آپ سے کریں گے, ان کو بڑا مس کرتے ہیں. وہ بریڈ فورٹ میں ہی ہیں بھائی, آپ بھی بریڈ فورٹ میں ہیں. اچھا اچھا, وہ بریڈ فورٹ میں ہم. جی ہاں ٹھیک 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 ٹھیک. اچھا, دوسرا مولا کی ولادت اور جشن ظہور مبارک ہو آپ کو. جزاک اللہ بھائی, خیر مبارک. کے اوپر ایک چھوٹا سا شعر پڑھیں گے. نکھرے ہوئے کردار کا قرآن ہے عابد, سر چشمہ دین عظمت ایمان ہے عابد, تقدیر علی قسمت عمران ہے عابد, اسلام کی تاریخ کا عنوان ہے عابد. سبحان اللہ. اور اس کے ساتھ ہی وہ صاحب دونوں کے لیے بہت ساری دعائیں ہیں. مہربانی بھائی. اور آپ کی ہدایت کی پوری ٹیم کے لیے اللہ آپ سب لوگوں کو خوش رکھے. اور جو کام آپ لوگ کر رہے ہیں ماشاءاللہ بہت اچھا ہے. اس سے دین کی خدمت بھی ہو رہی ہے اور لوگوں کو بہت ساری اصلاح بھی ہو رہی ہے اور بہت ساری غلط فہمیاں بھی دور ہو رہی ہیں. ماشاءاللہ. مولا آپ دونوں کو سلامت رکھے. بہت شکریہ, بہت شکریہ عقیل بھائی. جی ہاں, اور ظاہر ہے ہمارا جب سے اکتوبر میں بریڈ فورٹ سے ادھر اسٹوڈیو منتقل ہوا ہے تو سسٹر سائمہ کے لیے آنا بہت ذرا مشکل ہو رہا ہے. کوشش اب بھی جاری ہے کہ کم سے کم وہ ویکلی ایک کوئی پروگرام کر لیں تاکہ جو ان کے فینز ہیں وہ ان سے بات چیت کر سکیں, جو ان کی بات ہے. اور ہر بندے کی اپنی اپنی بات ہے. کوئی بھی بندہ جو ہے وہ کوئی بھی ایک بار جب اپیئر ہو جائے اب تو وہ ایک گھر بنا لیتا ہے ہمارے ہدایت فیملی ممبرس کے دلوں میں. تو جزاک اللہ کاظمی صاحب, آپ نے ہمیں بھی دعائیں دی, بہت شکریہ. اگلے کالر ہے ہمارے ساتھ. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام فاروق بھائی, میری طرف سے بھی السلام علیکم. سائمہ عظمہ بھائی کو بھی جو ہے بہن کو ہماری طرف سے ڈھیر سلام آداب ہو. جی بھائی اپنا نام بتا دیں. صاحب ابھی فرما رہے تھے کہ وہ سائمہ فاطمہ کو بہت سارے لوگ خیر مس کرتے ہیں. خداوند عالم صاحب کو سلامت رکھے. یوں تو ہر سٹار ہی ہمارے لیے جو نا وہ جو بھی ٹی وی پہ آپ کے چینل پہ آ کے کام کر رہے ہیں ماشاءاللہ ایک دوسرے سے بڑھ بڑھ کے جو ہے نا. تو اگر ہمارے دل کی پوچھے تو ابھی عظمہ علی جو ہے نا بہن نہ ہو تو پھر ہمارا بھی جو ہے نا یہ ادھورا رہتا ہے پروگرام. ماشاءاللہ بہت اچھا جو ہے نا وہ پروگرام کرتی ہیں کیا اور بڑے نالج بھی رکھتی ہیں. خالق کائنات نے سلامت رکھے ماشاءاللہ. تو باقی رہا کا آپ کا جو ہے نا یہ ابھی بھی دیر نہیں ہوئی. اس کو دنیاوی لیول پہ لے جائیں یا دینی لیول پہ لے جائیں تو ہر جگہ پہ مطلب ضرورت ہے. اگر آج بھی ملت اسلامیہ اکٹھی ہو جائے اور خالق اکبر مہربانی کرے اور دنیا سمجھ جائے حضرات محمد و آل محمد علیہ السلام کے فرامین کو, تو ایک جگہ پہ اکٹھی جو ہے تو آج بھی وہ کہتے ہیں کہ وہ صبح کا بھولا ہوا, پنجابی میں کہتے ہیں بھولیا, صبح کا بھولیا شام نو گھر آ جائے تو بھولیا نہیں کہتے. خالق اکبر مہربانی کرے تو اس ملت اسلامیہ کے ذہنوں میں آ جائے کہ حضرات محمد و آل محمد علیہ السلام کے فرامین, تو یہ کوئی مشکل نہیں ہے. ابھی بھی جو ہے نا سارا نظام سیدھا ہو سکتا ہے. بالکل صحیح. باقی رہا اس کو دنیاوی لیول پہ لے جائیں تو جس فیلڈ میں لے جائیں, سیاست میں لے جائیں, کرکٹ میدان میں لے جائیں, کھیل کے کسی شعبے میں لے جائیں, تو اگر ہمیں ہوش آ جائے تو اچھے فیصلے ہونے لگ جائیں اور ٹیلنٹ پہ وہ جائے اور جس کا حق ہے اس کو حق ملے تو پھر بھی دیر نہیں ہوئی, بہتری ہو سکتی ہے بھائی. کوئی جو ہے نا وہ دیر نہیں ہے. آج بھی جو ہے نا پانسا پلٹا جا سکتا ہے, لیکن کیوں نہیں, بڑے افسوس یہ کہنا پڑتا ہے کہ کوئی حکمت اور اس کے تحت نہیں چلتے ہیں. بس صرف زور پہ جو ہے نا وہ مطلب میدان نہیں مارا جاتا ہے. ساتھ ساتھ اس کے جو ہے نا وہ سوچنا بھی پڑتا ہے, حکمت بھی. جزاک اللہ بھائی, بہت شکریہ بھائی آپ کا, آپ کی حوصلہ افزائی کا. مطلوب صاحب بہت شکریہ. بہت شکریہ مطلوب بھائی.
جی تو جی سسٹر مطلوب صاحب نے بہت انہوں نے کہا کہ ہر طریقے سے ہم لے سکتے ہیں، بلکہ ہم اس طرح سے بھی لے سکتے ہیں. تو آپ لوگ دنیاوی الیکشن کی بات کر رہے ہیں، یہ الگ بات ہے، لیکن اگر ہم دیکھیں ابھی اس بارے میں بھی دیر نہیں ہو کہ اگر آپ نے کسی کا دل دکھایا ہے تو اس سے معافی مانگ لیں آپ. بالکل، کیونکہ جب تک بندہ معاف نہیں کرے گا اللہ رب العزت معاف نہیں کرے گا. بہت سے خاندان ہیں جو ایک دوسرے کی شکل نہیں دیکھتے. کوئی آپ کا جھوٹ پکڑا گیا ہے، کیونکہ اب بندہ کہتا ہے جھوٹ بولتا ہے نا تو وہ بہت ہی وثوق سے کہ اتنی وہ اپنے آپ کو ماہر سمجھتا ہے کہ اس کو تو کوئی پکڑ ہی نہیں سکتا. لیکن اگر آپ کا جھوٹ پکڑا گیا ہے معذرت کر لیں، ابھی بھی دیر نہیں ہوئی ہے. یا آپ کے بندے ناراض ہیں آپ ان کو منا لیجئے، ابھی بھی دیر نہیں ہوئی ہے. ہم بلا وجہ کسی پہ جو ہے وہ پھنسا دیتے ہیں نا، کیسز میں پھنسا دیتے ہیں اور بدلہ لینے کے لیے کچھ اس طرح کے. بس جب تک آپ زندہ ہے تب تک دیر نہیں ہوئی ہے کسی بھی کام کے لیے. گھر میں اگر کوئی بہن بھائی ناراض ہے، دوست ناراض ہے، اس سے معذرت کر لیں، ابھی بھی دیر نہیں ہوئی. جی اگلے کالر ہے ہمارے ساتھ. السلام علیکم. السلام علیکم. چلیں ابھی اس میں دیر ہو رہی ہے، آپ کو بات کرنا پڑے گی ورنہ اگلے کالر کو ہم ٹرائی کریں گے. السلام علیکم. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیا ہے بھائی جان، ٹھیک ٹھاک؟ آپ کی دعائیں ہمارے ساتھ. کون کہاں سے؟ میں امجد خان ہول سٹی سے. امجد خان صاحب کیا کہنا چاہیں گے بھائی؟ میں تو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ سے ایک سوال کروں گا کہ ووٹ کس کو دینا ہے لوگوں کو؟ ووٹ کس کو دینا؟ آپ پاکستان جا رہے ہیں کیا امجد صاحب؟ جی جی. چلے وہاں جا کے بالکل 10 مئی کو 11 مئی کو پولنگ ہے نا، آپ 10 مئی رات 12:30 بجے تک سوچتے رہیں، بلکہ پولنگ والے دن تک سوچتے رہیں، ان کی باتیں سنتے رہیں اور ابھی سے فیصلہ نہ کرنا. میں سوال کر رہا ہوں، یہ لالچی لوگوں کو دینا ہے یا عمران خان کو دینا ہے؟ یہ بھی آپ خود فیصلہ کریں اور 10 مئی تک اپنے آپ کو تھوڑا سا نیوٹرل رکھیں. پہلے اپنے آپ کو بیچ نہ دیں. کوئی ایک ہی دھڑے کو ہو سکتا ہے اینڈ تک آپ کو کیا تصویر نظر آ جائے، کیا سچائی نظر آ جائے. تو آپ ذرا ان کی کھیل دیکھتے رہیں، جو یہ تماشا دکھا رہے ہیں ان کو دیکھتے رہیں. ٹھیک ہے بھائی؟ کس کو ووٹ دیا؟ ہاں وہ پتہ نہیں، اب وہ کال ان کی چلی گئی. ایک اور کالر ہیں. السلام علیکم. میرا نام ہے آسما پتول اور میرے بھائی کا نام ہے علی اصغر اور ہم ڈنمارک سے بات کر رہے ہیں. ماشاءاللہ. اور ہم کچھ سنانا چاہتے ہیں. جی بالکل سنائیے. جزاک اللہ. خدا شو حسین جانا تو بیٹا ہے بہنے تو جا جاتی ہے جانے دو چراغ بس مگر ظالم جلاتا ہے جلانے دو جلانے جائیں گے لہو سے غم حسین جانا ترا دارم خدا را شکر خدا را شکر حسین جانا ترا دارم خدا را شکر خدا را شکر حسین جانا ترا دارم. یعنی مدد مولا علی مدد. جیتے رہو بیٹی. جی جزاک اللہ بیٹا، جزاک اللہ. ڈنمارک سے یہ بچے تھے علی اصغر اور عاصمہ بطول. بہت شکریہ. اور کوئی اگلے کالر ہمارے ساتھ. ابھی دیر نہیں ہوئی. جو ٹاپک چل رہا ہے اور اس سے پہلے جو امجد خان صاحب تھے، بہت اچھی بات کہ سوچنا ضرور ہے. ووٹ ضرور کاسٹ کرنا ہے، اس میں دیر نہیں کرنی ہے، لیکن ہمیں ضرور یہ اب ہمیں بار بار استعمال ہم ہو چکے ہیں، بہت بار استعمال ہو چکے ہیں، بہت انداز میں نعروں کے ساتھ وعدوں کے ساتھ استعمال ہو چکے ہیں. لیکن ہم نے فیصلہ اسی وقت کرنا ہے کہ جب ہم ووٹ کی پرچی سے پہلے دیکھ لیں اور سوچ سمجھ لیں کہ یہ میں اپنی کہہ لیں کہ بعید کرنے جا رہا ہوں کسی بھی بندے کی، تو وہ کیا اس اوصاف کا مالک ہے کہ جس کے پیچھے میں نے چلنا ہے اور جس کو میں نے قوم کو پورے حوالے کر رہا ہوں جس بندے کے، کیا وہ اس قابل ہے؟ بس یہ سوچنا ہے. اگلے کالر. السلام علیکم. السلام جناب محترم فاروق صاحب. جی خادم حسین صاحب بسم اللہ. بیٹی تو بھی سلام. وعلیکم السلام.
گزارش یہ ہے کہ آپ کے ٹاپک کے پاس رویا جائے یا ہنسا جائے، آپ کی مرضی، یہ فیصلہ کرنا بڑا مشکل ہے. جی جی کیونکہ حالات یہ بتا رہے ہیں کہ باقی بچا کیا ہے. یہ بتائیں ہمیں کہ کچھ بچا ہے، کچھ بچا ہے یا نہیں. ہاں اگر کچھ بچا ہے تو اس کے اوپر بات ہو سکتی ہے. کچھ ابھی چند پچھلے سال یہ کہہ رہے تھے کہ پاکستان کے خزانے میں فائنانس منسٹر جو تھے شیخ صاحب کہ $18 بلین جو تھے وہ خزانے میں تھے. آج $4 بلین رہ گئے ہیں. $2 بلین کا سونا ہے اور $2 بلین کا کیش ہے. یہ میں نہیں کہہ رہا، پاکستان کے ٹیلی ویژن پر اکانومسٹ بیٹھ کے کہہ رہے تھے. میری کیا حیثیت ہے. لیکن اسی میڈیا سے ہمیں پتا چلا کہ PIA ختم ہو چکا ہے. اسی سے ہمیں پتا چلا کہ بھئی ریلوے ختم ہو چکا ہے. اسی سے پتا چلا کہ جو ہے یہ ویبڈا جو ہے یہ ختم ہو چکا ہے. پاکستان میں ہم روشنیوں کا نام نشان نہیں ہے. جب ہم پاکستان میں رہتے تھے 60s میں تو ہم دروازہ کھول کر، خدا کی قسم، ہم مطلب ہے کہ حقیقت ہے کہ ہم دروازہ کھول کر سوتے تھے گرمیوں میں. لیکن آج ہم گرمیاں برداشت کر لیتے ہیں لیکن دروازہ نہیں کھولتے. یعنی کہ ہمارے لا اینڈ آرڈر اتنا بدترین ہو چکا ہے کہ آج میرے بھائی کہتے ہیں کہ بھائی ہم جاتے ہیں تو ہمیں پتہ نہیں ہم گھر واپس آئیں گے کہ نہیں. یہ حالت ہے پاکستان کی. اب بچا کیا ہے یہ مجھے آپ بتا دیں. جزاکم اللہ خیر، جزاک امان اللہ. جی بہت شکریہ خادم حسین صاحب. اور وہی بات کہ ابھی بھی جسے کہتے ہیں نا، جیسے ہمارے ایک بھائی پہلے مثال دے کے گئے ہیں کہ صبح کا بھولا شام کو واپس آ جائے تو اسے بھولا نہیں کہتے. تو ابھی بھی بہت سی مواقع ہمارے پاس ہیں. نوجوان نسل ہے، اس میں زیادہ ولولہ ہے، زیادہ وہ سب کچھ کرنے کی طاقت رکھتے ہیں. شاید ہم اتنے شکست خوردہ نہیں ہمیں ہونا چاہیے. امید کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑنا چاہیے. اور جیسے اس سے پہلے گدوں کی بات ہو رہی تھی کہ یہ نوچ رہے پاکستان کو، تو ان گدوں سے ہم نے نہ بچایا تو پھر کون بچائے گا. ویسے ہم نے ٹاپک اس طرح سے رکھا تھا کہ ابھی بھی دیر نہیں ہوئی ہے، ابھی بھی وقت باقی ہے. ہم نے اپنے اوپر نظر ڈالنی ہے، اپنے گریبانوں میں جھانکنا ہے کہ ہم کیا عمل کر رہے ہیں. ہمارا کانسیپٹ یہ تھا، لیکن وہ یہ جو ٹاپک ہے یہ جا اس طرف رہا ہے. یعنی وہ ریویور کی وہ اپنی طرف وہ اس ٹاپک کو موڑ سکتا ہے کہ جس بھی پہلو میں آپ لے جائیں. اس میں بھی دیر نہیں ہوئی واقعی کہ پاکستان کو ہم بدل سکتے ہیں. اپنے آپ کو بدلنے کی جیسے ہم نے وہ تصویر دکھائی ہے، 92 سالہ ایک خاتون نے اسلام قبول کیا، حق کی راستے کی طرف آئی ہیں. تو اگر ہم وہیں پہ ٹکے رہے، نہیں میرا باپ تو فلاں مسلک سے تھا، فلاں مذہب سے تھا، اب تو میں اسی پہ چلتا رہوں گا، یا میں 20 سال میرے جو ہوگی جی سگریٹ پیتے ہوئے، اب میں کیوں چھوڑوں، یہ تو عادت پک گئی ہے. لیکن بہت سی ایسی برائیاں، بہت سی ایسی صحبت، جی دوست ہی ایسے ہیں، میں ان کو کیسے بدلوں، بے شک وہ چور ہیں، اچکے ہیں، ہیروئن پیتے ہیں، لیکن میں ان کو بدل نہیں سکتا. تو دیر نہیں ہوئی، اس کو ہم بدل سکتے ہیں. اگلے کالر ہیں ہمارے ساتھ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی ہمارے ساتھ کون، کہاں سے؟ میں نیتا حسین اٹلی سے بول رہی ہوں. میں اور میری بہن ایک قصیدہ پڑھنا چاہتے ہیں. ضرور پڑھنا چاہو جی. بسم اللہ. محمد بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. یا علی جوڑی لیوی آجل دیا بچے جونی آجل دیا. یا علی غازی دیوی آجل دیا بچے جونی آجل دیا. اکبر دا بابا دیوی آجل دیا بچے جونی اندرالی دن لینے کاندیرے لیٹ لیٹ کے. اندرالی دن لنگ لینے کاندیرے لیٹ لیٹ کے. جوگی بچیا پیوی لے گینے سب لپیٹ کے. کوئی معتبر آندہ نہیں نظر داس ہون کے نو میں بکارا. ہے بڑا کھڑ مون لے اپنا کوئی مدن بڑا گے. تانے پائے مارن لوٹی آ میری عزت بچا رہے. آ میرا دیا مشکل کشا چنگی نہیں کی میرے یارا.
बजरे झूली आजल दिया या अली गाजी गिरी आजल दिया बजरे झूली आजल दिया अकबर दा बाबा गिरी आजल दिया बजरे झूली आजल दिया जीती रहो बेटा। अच्छी निदा हुसैन और उनकी बहन थी इटली से। इलाही आमीन, इलाही आमीन। और वही बात अभी देर नहीं हुई कि हमें हमारा ज़मीर मलामत करता रहता है जब हम बुरा कर रहे हैं ना। अल्लाह ताला ने एक ऐसा आला हमारे अंदर रखा है कि वो हमें बेदार करने की कोशिश करता है, वो बताता है कि तुम गलत कर रहे हो। हम ज़मीर को सुलाते रहते हैं, हम जो एक अच्छी जो रास्ता जिस पर हमें चलना चाहिए था, अच्छे रास्ता, उसको नहीं अपनाते तो ज़मीर हमें मलामत ज़रूर करता है, लेकिन हम उसे सुला देते हैं। और फिर हम किस तरह जगा पाएँ ये अच्छे अच्छे जो प्रोग्राम्स हिदायत टीवी पे, वो भी एक बहुत मावन साबित होते हैं हमें वापस ट्रैक पे लाने के। बल्कि अभी ये टॉपिक जैसे ही आप पढ़ेंगे या हम भी पढ़ते हैं कि अभी भी देर नहीं हुई, उसी वक्त हमारे जहनों में आना शुरू हो जाता है कि हमने क्या क्या किया, हमने किसको नाराज़ किया, हमने किससे अपनी ज़बान से किसका दिल दुखाया, हम किससे रूठे हुए हैं, हमने किसी का हक छीन लिया, हमने किसी का कुछ ना कुछ ज़रूर बिगाड़ा हुआ होता है। तो वही बात है कि अभी भी देर नहीं हुई है, पहले आपने बंदों को बनाना है, फिर अल्लाह को मनाना है। सुभान अल्लाह। और अल्लाह मानते ही तब है जब बंदे आपके राज़ी हो। जी अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम भाई। आपको और बहन को सलाम। मैं तहसीन फ्रांस से बात कर रहा हूँ। देखिए थोड़ी देर पहले आपने नकवी साहब से पूछा था जी कि आप मुझे खूबी नजर नहीं आ रही, मुझे खूबी बताइए। जी ठीक है जी, जो इस हुकूमत की खूबियां हैं वो बताएं, आपको आपने कहा था। तो ये खूबियां मैं बताता हूँ ना आपको। जरूर बताइए। पहली खूबी इनकी ये है कि जब अब्बास पहुंचते हैं लोग हर तो खून के अंदर नहाए हुए थे और वो छाए जा रहे थे, तो उस टीवी की पार्टी की जिसपे तीर पे निशान लगाना है, तो उसी की पार्टी की शर्मिला फारूकी की मंगनी के अंदर शराब और कबाब चल रहे थे और वो टच से मस नहीं हुए। हत्या के धमाके की इतला 3 दफा एक पुलिस ऑफिसर ने उस जोन के वहां पर जो है वायरलेस से दी है उसकी सिक्योरिटी को। शर्मिला फारूकी से लेकर जितने अंदर बंदे बैठे थे उसमें हम तहसील साहब आवाज़ साफ आपकी, मैं माज़रत के साथ आवाज़ साफ नहीं आ रही। आप हमारे साथ थे, अगर टाइम है तो आप दोबारा भी आ सकते हैं, वरना जो आप हक़ाइक़ बता रहे हैं वो ऑन रिकॉर्ड हैं, सबको नज़र आ रहे हैं और हर व्यूवर अपने अपने जो ख्यालात है वो उसका इज़हार कर सकता है। तो आपने एक और रुख दिया है तस्वीर का, वही बात कि फ़ैसला तो वोटर ने करना है कि वो कहाँ जाएगा कहाँ नहीं जाएगा। एक और कॉलर हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। जी भाई, हमारे साथ कौन, कहाँ से? जी मोहम्मद खालिद कमर, राजनपुर पाकिस्तान से बात कर रहा हूँ। जी जी मोहम्मद खालिद कमर साहब, बहुत अरसे के बाद आप आए वापस। जी बस ऐसे ही कोशिश तो करता रहता हूँ, बस कभी कभार अच्छा कॉल नहीं मिल पाई। चले तो किस तरह शामिल होंगे खालिद साहब? जी कुछ पढ़ेंगे, कुछ बात करेंगे, आपके लिए लाइन हाजिर है। मैं पढ़ूंगा इंशाल्लाह, नातिया अशआर पढ़ना चाहता हूँ। जी जरूर जरूर, थोड़े से मुख्तसर रखिएगा क्योंकि टाइम खत्म हो रहा है। हाँ जी, मैं तीन शेर पढ़ूंगा इंशाल्लाह। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। बराबर लगी हुई है जिनकी रुखे बख पर लगी हुई। सुभान अल्लाह। ज़हरा और हसन का गुलाम हूँ। ज़हरा हुसैन और हसन का गुलाम हूँ। मेरे
دل پر لگی سبحان اللہ میرے علی کی مہر ہے دل پر لگی ہوئی یاد رسول پاک میں ہر آنکھ تر رہے عاشقوں کی ایک سبیل ہو گھر گھر لگی ہوئی ان کی لگن دل کو برابر لگی ہوئی ہے جن کی خواہ کے پاس رخ مغ پر لگی ہوئی. سبحان اللہ. مولا علی مدد. جزاک اللہ. محمد خالد قمر صاحب راجن پور پاکستان سے بہت اچھا کیا, آپ کو دوبارہ سنا اور آپ نے کال بھی کی, اور مزید اگر آپ پڑھنا چاہیں, اسی شوق کا اظہار دوبارہ کرنا چاہیں تو شام پاکستان کے 8 بجے آپ دوبارہ کال کر سکتے ہیں, آپ سے مکمل کلام ہم سنیں گے بھی. ایک اور کالر ہے ہمارے ساتھ. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی محترم, ہمارے ساتھ کون, کہاں سے؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام. سر جی میں سعودی سے بول رہا ہوں, فروخ صاحب بول رہے ہیں. جی جی تسی لائیو اپنا نام دسو گے بھائی؟ میں غلام باس بول رہا, میں تھوڑے ایک چیز پوچھنی سی, خمس کنوں آخدے نے؟ خمس کنوں آخدے نے بھائی؟ یہ تے کسی عالم نو تسی پوچھ سکتے ہو, یہ 2 حصے ہوندے نے, اس تو علاوہ پھر میرا ایک سوال ہے. ٹھیک ہے. تسی ہدایت ٹی وی دیکھ دیو؟ ہدایت ٹی وی تسی دیکھ دیو؟ ہاں جی ضرور. تسی اس پروگرام تو بعد بھی ایک پروگرام ہے علماء کرام دا, وہ بھی دیکھو ضرور. تسی نہیں دسو گے؟ میں کوئی عالم نہیں نا پا جی, 10 تک نہ, لیکن میں وہ عالم نہیں نا جیڑی توانوں دوائی تے ڈاکٹر دے سکتا ہے, کمپاؤنڈر کو ٹیکا لوا جو کوئی ریئیکشن ہو جائے پھر تو کون ذمہ دار ہے؟ اگر مہربانی ہے تھوڑا جا دسو. چلو میں ضرور کوشش کرنا جی, میں ضرور کوشش کرنا. ہم بتا سکتے ہیں لیکن ہم یہی کہیں گے مینڈیٹ نہیں ہمارا, وہ ہم کہہ نہیں سکتے, اور وہی بات کہ اور ایسا نہیں ہے ہمیں پتہ نہیں, ہم بالکل بتا بھی سکتے ہیں, لیکن یہ کام جو علماء کرام کا ہے وہی کریں گے. ہمارے پروگرام کے بعد ایک اور پروگرام ہوگا, آپ اس میں بھی کال کر سکتے ہیں, کال نہیں کر سکتے تو ہم ان سے کہہ دیں گے کہ وہ آپ کو ایکسپلین کریں. بالکل, اس میں سہم امام, سہم سادات, کتنی ریشو, یہ بہت ایک لمبا موضوع ہے غلام عباس صاحب. اور وہی بات کہ آپ ڈاکٹر سے دوائی لینے جائیں اور راستے میں کسی کمپاؤنڈر یا کسی چٹ دینے والے سے آپ انجیکشن لگوائیں اور پھر آپ بیمار ہو جائیں تو پھر اس ڈاکٹر کا ذمہ نہیں ہے, تو آپ سوال جواب جو ہے وہ کسی خطرہ ہے جان ہے. بالکل صحیح, اور ایسے کرنا بھی نہیں چاہیے. اگلے کالر ہیں ہمارے ساتھ. السلام علیکم. ہیلو السلام علیکم. جی بھائی وعلیکم السلام. کون, کہاں سے؟ جی نارتھ فورٹ سے میں تھامس بول رہا ہوں. تھامس بھائی جی بسم اللہ. بہت اچھا پروگرام, کوئی بھی پروگرام ایسا نہیں ہوتا جو میں نہیں دیکھتا. بہت شکریہ آپ کا. کیا کہنا ہے؟ بہت اچھا لگتا ہے, لیکن میں صرف یہی کہنا چاہوں گا کہ جتنے بھی ہمارے لوگ ہیں اچھے طریقے سے سوچ سمجھ کے ووٹ دیں. صحیح. اور سب لوگوں کو میری طرف سے یہ منت ہے کہ ملک پاکستان کے لیے دعا کیا کریں. بالکل. کہ جہاں پہ وہ ناانصافی اور خون ریزی ہو رہی ہے نا, وہ تھم دے بس. تھینک یو جی. جزاک اللہ. اوکے بائے. بہت شکریہ تھامس صاحب, آپ ہمارے ساتھ شامل ہوئے, اور جب ہم نے سانے بادامی باغ پہ پروگرام کیا تب بھی ان کی کال آئی تھی. تو یہ چینل سب کا ہے, جیسے کل ہم راجیش کمار کو ان کی مبارکباد دے رہے تھے, تھامس کے ساتھ ہم نے اظہار یکجہتی کیا, بہت زیادتی ہوئی بادامی باغ میں. آپ کا پھر شکریہ ادا کریں گے کہ آپ ہمارا ہر پروگرام دیکھتے ہیں, اور بہت آپ کا شکریہ. اور بہت اچھے میسج کے ساتھ یہ آئے تھے کہ جو ملک میں یہ ساری جو خون ریزی ہے وہ رک جائے. اور دیکھیں نا درد دل کے ساتھ وہ کہہ رہے ہیں کہ سوچ سمجھ کے ہے, 18 کروڑ جو بلکہ 10 کروڑ کے قریب لوگ جن کو ووٹ کا حق حاصل ہوگا, سوچ سمجھ کے ووٹ دیں. ایسے لوگوں کو ووٹ نہ دیں کہ وہ پھر جب سب خاکستر ہو جائے, ہر چیز جلی ہو, اور وہ بعد میں آئیں اور آپ کے تو ایسی جان بوجھ کے یا فوٹو سیشن کے لیے آئیں. ایسے نمائندوں کی ضرورت نہیں ہے, اور بہت جگہوں پہ تو ہم نے لاشیں رکھ کے دیکھ لیا, وہاں پہ وہ لوگ پہنچے ہی نہیں ہیں.
तो ऐसे नुमाइंदों को वोट ना दें। ये हमारा थॉमस भाई का पैगाम था। अगले कॉलर हैं, अस्सलाम वालेकुम। चले, आपकी कॉल ड्रॉप हो गई। कुछ लम्हे हैं, अगर आप दोबारा आ सके तो ज़रूर आइए। और जो हमारा टॉपिक है अभी भी देर नहीं हुई, उसको आप अपने आप पे लागू करके ज़रा देखिए। और जैसे आप कह रही थी कि बहुत सी ऐसी खामियां, बहुत सी ऐसी बुराइयां, बहुत सी ऐसी कोताहियां हैं और बाज़ औक़ात अनबन हो गई घर में, तो हम ऐसा समझते हैं कि अब देर हो गई है, मैं किस तरह किसी को मनाऊंगा या वो क्या महसूस करेगा। तो इस पर देर करने की बात या इसमें ये सोचने की बात नहीं कि अभी देर हो गई है। नेकी के लिए हमारे आज का जो एक मैसेज था, जो आज हमने तस्वीर भी दिखाई कि एक 92 साला 92 ईयर्स ओल्ड जो खातून है वो ये सोच सकती हैं, तो फिर हमें इसमें शर्माने और झिझकाने की ये बात क्या है कि हम ये समझें कि देर हो गई है, ज़माना क्या गएगा। अगर आप हक़ महसूस कर रहे हैं, अल्लाह ताला ने आपको सलाहियत दी है, दिमाग दिया है, सोच दी है, आपने ये जान लिया कि ये हक़ ये है, तो उस पर आ जाइए, घबराइए नहीं कि पता नहीं कितनी देर हो गई है। बिल्कुल। और नेकी करने, जैसे आपने नेकी का जिक्र किया, तो बिल्कुल देखें, अपने ख़ानदान में देखें, अपनी फैमिली में देखें, कोई बच्चा, जैसा हम हमेशा कहते हैं कि कोई ऐसा बच्चा तो नहीं है जो सिर्फ आपकी छोटी सी नेकी की वजह से तालीम हासिल कर ले, या सिर्फ आप साहिब इस्तिताअत हैं, परवरदिगार आलम ने आपको नेमतें इनायत फरमाई हैं और आपका कोई भांजा भतीजा या कोई भी ख़ानदान में ऐसा बच्चा है जिसकी फ़ीस भरने के पैसे नहीं है, तो आप देखें अभी भी देर नहीं हुई है। अभी भी आप देखें कि शायद ये छोटी सी नेकी आपको ना सिर्फ दुनिया में बचाएगी बल्कि आखिरत में भी बचाएगी। और सबसे बढ़कर जो हम शुरू से हमारा पॉइंट था कि देखें कि आपने किसी का दिल तो नहीं दुखाया हुआ, अपने माशरे में, अपने पड़ोस में, अपने ख़ानदान में, अपने बहन भाइयों में किसका दिल दुखाया हुआ है, उसको अभी फ़ोन करें इस प्रोग्राम के बाद कि भाई हम माफ़ी मांगते हैं। माफ़ी मांगने से कोई छोटा नहीं हो जाता। जी बिल्कुल, बस यही है ना कि माफ़ी या माज़रत बहुत ज़र्फ़ की बात है। और अपने आप को तो कोई कहता ही नहीं कि मैं गलत हूँ, वो ये कहता ही नहीं कि मुझसे गलती हुई है। आपने सही ठीक ठाक आपने एक्सीडेंट कर दिया, वो कहेगा कि तुम्हारी कसूर था, तुमने गलती की है। आपने गालियाँ दे दी दूसरे को, लेकिन आप दूसरे को यही कहेंगे कि मैंने तो कुछ भी नहीं कहा। और फारूक भाई, ये जो मैं होती है ना, ये इंसानों के अंदर जो मैंने ये किया, मैं वो, जबकि अगर हम गौर करें तो मैं जो है वो खुद तो दुनिया में आप खुद पैदा नहीं हो सकते और ना आप खुद ज़मीन में दफनाए जाते हैं। आपको पैदा होने के लिए भी लोगों की ज़रूरत है, आपको ज़मीन में वापस जाने के लिए, अल्लाह की तरफ जाने के लिए भी लोगों की ज़रूरत है। तो फिर इस दुनिया में रहते हुए जब आप ना खाली खुद से तो नहीं आए ना, आपको लाया गया, और ना आप खुद से जाएंगे, आपको ले जाया जाएगा लोगों की बदौलत। लेकिन इस दुनिया में रहते हुए मैं ये हूँ, मुझसे अच्छा तो कोई है ही नहीं, मुझसे अच्छा कोई दूसरा दिखा दो। बस वही एक अना है, खुद परस्ती है, खुद पसंदी है। इस तरह की जो बुराइयां हैं, जब तक हम इनसे छुटकारा हासिल नहीं कर पाएंगे तो बहैसियत मुसलमान शायद यहाँ पर जैसे तैसे वक्त गुजर जाए, लेकिन आगे चल के हमने क्या मुंह दिखाना है। एक दिन हमने कब्र की भी तस्वीर दिखाई थी, वो बेलचे पड़े हैं। मैं तो उस दिन भी बात की थी कि जब तक हमें कब्र याद होगी तब हम ये इस तरह की बुराइयों से हम बच सकते हैं। हमें शायद अभी अपनी कब्र, अपनी मौत, लोगों की खबरें सुनते हैं और पढ़ते हैं जिससे यहाँ पर हलाक हो गए, यहाँ पे शहीद हो गए, ये हादसा हो गया। लेकिन जब तक हम अपने आप पे इसको लागू नहीं करेंगे, हम दूसरों की बात करते हैं, फलां ये नहीं कर रहा, लेकिन हम क्या क्या कर रहे हैं इस पर हम उस पर कोई ना तो नादिम है, ना शर्मिंदा हैं, ना अपनी इस्लाह के लिए कोई कदम बढ़ाते हैं। तो 2 मिनट भाई बता रहे हैं मजीद, अगर आप इसमें कोई। जी बिल्कुल। और आखिर में यही मैसेज होता है हमेशा की तरह कि अभी भी देर नहीं हुई है, अभी भी आप आगे बढ़ें। हिदायत टीवी को आपकी ज़रूरत है, हमारे वक्त के इमाम ज़माना के चैनल को, इस सराख को रोशन करने के लिए आपकी ज़रूरत है। अभी भी देर नहीं हुई है, 5000 की फिगर मौजूद है, जल्दी से आगे बढ़ें। अगर आपने सोचा है कि आपको देना है तो अभी उठिए और 12 बजे के बाद आप कॉल कीजिए और मेंबर बनिए। जल्द से जल्द इस फिगर को कंप्लीट कीजिए, इस चैनल को चलाने के लिए हमारी मदद कीजिए। और सबसे बढ़कर आखिरी एक कॉल मैं एक शेयर करना चाहूँगी, क्योंकि इस्तग़फ़ार है, गुनाहों की तौबा हमें हमेशा करनी है, क्योंकि अभी भी देर नहीं हुई है। इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं कि जो शख्स सोते वक्त अल्लाह ताला से 100 दफ़ा तलब मग़फ़रत करे तो उससे तमाम गुनाहों को इस तरह झाड़ लिया जाएगा जैसे दरख्त से पत्तों को झाड़ लिया जाता है, और सुबह इस आलम में करेगा कि उसके ऊपर कोई गुनाह नहीं होगा। तो वही बात है, रात को सोते हुए 100 दफ़ा अगर आप अस्तग़फ़िरुल्लाह की तिलावत कर लेंगे तो परवरदिगार आलम आपके गुनाहों को माफ़ कर देगा। और बंदों से भी माफ़ी मांगना सीखिए, बंदों से भी पूछिए कि भाई हमने दिल तो नहीं दुखाया, अगर दिल दुखा दिया है तो हमें माफ़ कर दो।
सुभान अल्लाह, बहुत अच्छी बात के साथ प्रोग्राम का इख्तिताम हो रहा है नाजरीन। और कंट्रोल रूम में जो भाई आप तक नसीहत पहुंचा रहे थे उन्हें भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मेरी और आपकी मुलाकात यहाँ प्रोग्राम अकीदत के फूल में शाम 3 बजे और पाकिस्तान के 8 बजे होगी। और दीगर जो सुबह हिदायत की टीम है उन्हें कल तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।